کملی والے آقا واپس تشریف لائے۔ جاتے ہوئے ہمارے حضور نے آسمان سے سیدھا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے سیر کرتے ہوئے خاص رب کے قرب میں پہنچے۔ واپسی پہ سرکار نے جنت کا معائنہ فرمایا، واپسی پہ دوزخ کو دیکھا، مشاہدہ کیا اور چیزوں کو دیکھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آنے لگے تو ان میں سے کچھ مشاہدات فرمائے۔ ان میں سے ایک مشاہدہ جو انتہائی ضروری ہے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ حضور واپس آئے نا تو کملی والے آقا نے جب معراج شریف کا ذکر سنایا، جو کچھ دیکھا واپسی پہ وہ چیزیں آقا دو جہان نے 7 چیزوں کو بیان کیا۔ کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ یہ اگر اس حالت میں مر جائیں، کلمہ پڑھنا کے باوجود بھی، کلمہ بھی پڑھتے ہوں، وہ کام کرتے ہوئے 7 قسم کے بندے ہیں، وہ اگر مر جائیں تو قبر میں ان کا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے تلاش کرنا ہے، اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہے تو ابھی وقت ہے، توبہ کر جاؤ۔ اب سنو، فرمایا حضرت علی مرتضیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی نا تو لوگوں نے کہا اے علی مرتضیٰ اس میں بڑی سختی ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا سنو جو میں بیان کر رہا ہوں، تم کسی ایسے بندے کو دفن کرو، دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کو کھولو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے مشاہدہ بیان کیا۔ اب وہ کیا عمل ہے، کون سے بندے ہیں؟ فرمایا وہ پہلا بندہ، وہ بندے جن کو دفن کر دیا جائے، دفن کرنے کے بعد ان کا چہرہ قبلہ سے پھر جاتا ہے، قبلہ کی طرف نہیں ان کا رہتا رخ، ان کا منہ پھیر دیا جاتا ہے۔ وہ 7 قسم کے بندے ہیں۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا پہلا وہ بندہ ہے جو شراب پیتا ہو۔ شرابی کا چہرہ قبلے سے قبر میں پھیر دیا جاتا ہے، اور قبلے سے چہرے کا پھرنا دوزخی ہونے کی نشانی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا دنیا میں ہی پھر جاتا ہے، یہاں جنازہ پڑھنے سے پہلے ہی پھرا ہوتا ہے، ان کا ادھر کریں بھی صحیح تو نہیں ہوتا، وہ بھی کچھ ہیں، لیکن وہ کسی اور حدیث میں بیان کیا۔ یہ 7 بندے ہیں۔ پہلا بندہ وہ ہے کہ جو شراب پیے۔ اے علی مرتضیٰ صرف پیے؟ فرمایا جو بنائے، جو بیچے، جو اس کی مشہوری کرے، دکان پہ رکھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ہیں جی، اپنا اپنا حصہ ہر کو بندہ لے کے جائے۔ فرمایا شراب پیے، شراب کی مشہوری کرے، شراب بنائے رکھے، وہ شرابیوں کا مددگار بن جائے، مرے گا تو اس کا قبلے سے چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ دوسرا بندہ حیدر کرار نے بتایا کہ گواہی حق کے موقع پہ دینا تھی چھپا لی، گواہی کو چھپانے والے کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ تیسرا بندہ ارشاد فرمایا زنا کرنے والا اسی حالت میں مر جائے زنا کرتے کرتے تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہوڑی بولے ہو پھیر دیا جائے گا۔ چوتھا بندہ جسم فروشی کرنے والا۔ کو گل سمجھ آئی جے؟ اگو مانا آپ پہ تسی بنا لو گے تو سمجھے۔ جسم فروشی، اس کے میں 2 اشارے کروں گا۔ ایک ہے کسی کو کرائے پہ بھیجنا کہ اے فلانا بندہ لے جاتا ہے انہیں پیسے نال دے بھیجی، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے جسم کے اعضاء بیچنا، یہ دونوں جسم فروشی ہیں۔ آج کاروبار ہے نا جی فلاں جگہ پہ این سمجھو جیڑا آدھار قریب وچ ہوندا ہے، ہن تو سمجھ آ گئی جے نا، جیڑا یہ کام بھی کرے فرمایا مرنے کے بعد اس کا منہ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ ایک فرمایا سود کھانے والا، سود خور، نام جو بھی رکھ لیا جائے اس کا، اضافہ سکیم رکھ لی جائے، بچت سکیم، ماہانہ آمدنی رکھ لی جائے، سود سود ہی ہے، سود کھانے والے کا چہرہ قبلے سے اوڑی بولو
ہیں جی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ اور فرمایا 7ویں نمبر پہ وہ بندہ ہے جو نماز کی پرواہ، آپ ہی آخ لو ہیں جی، نماز کی پرواہ۔ یہ حدیث پاک دکھا دینا میری ذمہ داری۔ پھر سونے اگر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اور معراج میں حدیث ہے، راوی بڑا تکڑا ہے حضرت علی مرتضیٰ، تو کیا اعتماد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جتنے بندے بیٹھے ہو، اے علی جیڑا بندہ انہاں وچوں توبہ کر جائے، پیارے علی جیڑا توبہ کر جائے، سمجھ آ جائے ان کے کام سارے پیڑے سن، جھوٹ بولنا، شراب خوری، جسم فروشی، سود خوری، نماز نہ پڑھنا، گواہی چھپانا، زنا کرنا، یہ سارے عیب نو، تو جیڑا بندہ توبہ کرے، پیارے علی دسو، ریاض الصالحین میں حدیث آتی ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ جیڑا گناہگار پاپی خطاگار وہ توبہ کرے تو انعام کیا ہے؟ سجنا سن لے انعام، فرمایا جو گناہگار ہو وہ توبہ کرے، اس کی توبہ کرنے پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا وہ بندہ سفر پہ جا رہا تھا اور اس کی سواری گم ہو گئی، سواری پر اس کا سامان تھا، وہ اترا سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا، اٹھا تو سواری اس کی گم، اب وہ جنگل میں ہے، اس نے سمجھ لیا کہ اب میرے لیے موت ہی موت ہے، کہ نہ راستہ ملتا ہے، نہ کوئی کہیں جانے کی کوئی مجھے امید ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ملتا، وہ تھک ہار کے نہ کملی والے آقا فرماتے ہیں وہ پھر اسی درخت کے پاس آ جاتا ہے، زندگی سے مایوس ہو کے اب میری موت ہے، اب وہ بیٹھ گیا، لیٹ گیا، کملی والے آقا فرماتے ہیں جب وہ لیٹا نا تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھ کھولی تو اس کی سواری اس کے سرانے کھڑی تھی، اس پر کھانا بھی تھا، اس پر پینا بھی تھا، وہ میرے حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جس کی جنگل میں سواری اور سامان گم ہو جائے، وہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور پھر اس کی سواری اس کو مل جائے، جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے اللہ بندے کی توبہ پہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب جس بندے کا سامان زندگی کا متاع ختم ہو جائے وہ اس کو ملے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، ہم لفظوں میں نہیں بیان سکتے، پیرامیٹر کوئی نہیں، تھرمامیٹر نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال میرے حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، بندہ پھر بھی بندہ ہے، فرمایا اس سے کہیں بڑھ کے رب خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر میں تو سمجھوں گا کہ آپ میں کسی میں یہ عیب نہیں، میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے حسن ظن رکھتا ہوں، آپ نمازی بھی ہوں گے، دیگر چیزوں سے بھی آپ بچے ہوں گے، چلو بفرض محال اگر میرے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں، میں بھی ایک انسان ہی ہوں جی، ہو سکتا ہے میرے میں ہوں آپ میں نہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے میں پاک ہوں تو آپ پھنسے ہوئے ہوں یہاں تک، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہیں یہ عیب سارے، اب میں بار بار وہ گننا نہیں چاہتا، وہ بات ہی ایسی ہے کہ بار بار کیا اس کا ذکر کرنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ عیب ہیں تو اللہ کے گھر میں باوضو ہو، جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، سچی توبہ کر جاؤ، بس دل میں ہی تو پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، دل میں سچی توبہ کر جاؤ، بس جب توبہ ہو جائے پھر وہ اللہ لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ معراج شریف کے ذکر سے میں نے آخر میں یہ حضور کا ایک مشاہدہ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے معراج سے برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔